کیا آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو 300 سال پہلے پیدا ہوا مگر آج بھی وہ دنیا کی اکانومی اور پالیٹکس کو کنٹرول کر رہا ہے؟ جب امریکہ کے صدر نے اس کے خلاف اعتراض اٹھایا تو اس نے ان کو قتل کروا دیا۔ جب فرانس کی حکومت نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے فرانس کے راجا کے خلاف ایک مہم شروع کی اور پورے فرانس کو آگ کی نظر کر دیا۔ اس نے راجا اور رانی کو بیچ چوراہے لوگوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا اور راجا کے بچوں کو جیل میں ڈلوا دیا۔ آپ لوگوں میں سے شاید ہی کوئی اس کو نام سے جانتا ہو، لیکن اس نے جو گروپ ایک سیکرٹ سوسائٹی بنائی، آپ نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ایلومناٹی کی۔ کون تھا یہ شخص جس نے اتنی عظیم طاقت حاصل کی؟ چلیے جانتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 6 فروری 1748 کو جرمنی کے شہر باویرا میں، جہاں ایک لاء پروفیسر کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس لڑکے کا نام تھا جوہان ایڈم ویشوپٹ۔ ایڈم جب 5 سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کے والد کے دوست کے کندھوں پہ آ جاتی ہے، اور اس کا والد کا دوست وہی شخص ہے جس کے نام پر ایڈم کا نام رکھا گیا تھا۔ جوہان ایڈم وینک اسٹیٹ تھا اور وہ خود بھی لاء کے پروفیسر تھے جو یونیورسٹی انگوسٹیٹ میں پروفیسر تھے۔ تو اس وقت پوری یورپ میں جس ایک چیز کا راج تھا وہ تھی کیتھولزم۔ آپ اس کو کرسچینٹی سے کنفیوز مت کیجیے گا، یہ ہے تو کرسچینٹی کا ہی پارٹ، مگر اس میں اور کرسچن میں کافی فرق ہے۔ کرسچن بلیف کرتے ہیں حضرت عیسیٰ پر، ان کو انسانوں میں سب سے عظیم مانتے ہیں اور عیسیٰ سے اوپر وہ گاڈ کو مانتے ہیں۔ اور جہاں تک بات کی جائے کیتھولک کی، تو وہ دنیا میں سب سے اوپر پوپ کو مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک پوپ کی بات کسی حکومت، کسی قانون سے بھی اوپر ہے۔ پوپ کا کہا ہوا ہی قانون ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ کرسچینٹی کی پاپولیشن میں 60% کیتھولک ہی ہے، یعنی کہ آدھی سے زیادہ پرسنٹیج کیتھولک کی ہے۔ سن 1700 میں پوپ ہی قانون تھا۔ پوپ کا کہا ہوا حکومتوں سے اوپر تصور کیا جاتا تھا۔ پوپ ہی وہ شخصیت تھی 1700 میں جو لوگوں کے رہن سہن اور ان کے لیے لائف اسٹائل ڈیسائیڈ کیا کرتی تھی۔ پوپ کے بتائے ہوئے رستوں پر لوگوں کو چلنا پڑتا تھا، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ پوپ کا قانون حکومت سے بھی اوپر مانا جاتا تھا۔ کیتھولزم مذہب کی اہمیت قانون سے اوپر تصور کی جاتی ہے۔ 20 سال آتے آتے ایڈم یہ سمجھ چکا تھا کہ مذہب کی انفلوئنس کو کم کرنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ خیالات اس کے دماغ میں آنے لگے اور اکثر وہ محفل میں لوگوں سے اس کا ذکر بھی کرتا تھا۔ اسی طرح کی محفلوں میں اس کو ایک سیکرٹ سوسائٹی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے جس کے خیالات ایڈم جیسے ہی تھے۔ اس سوسائٹی کا نام تھا فری میسن، مگر فری میسن کی آئیڈیالوجی اور ایڈم کے خیالات میں فرق تھا۔ فری میسن کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ ہمیں حکومت سے اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اس کے بغیر ہم اپنی زندگی آرام اور سکون سے گزار سکتے ہیں۔ مگر ایڈم جانتا تھا کہ اگر تبدیلی لانی ہے تو حکومت اور پاور کی ضرورت ہوگی۔ اس وجہ سے وہ اس سوسائٹی میں شامل نہ ہو سکا، اس کا پارٹ نہ بنا۔ 1 مئی 1776 کی ایک رات ایڈم اپنے 4 دوستوں کے ساتھ کالے جنگل میں ہاتھ میں مشعل لیے یہ قسم کھائی کہ ہم اس ماحول کو تبدیل کریں گے۔ ہر انسان کی بات سنی جائے گی، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، چاہے اس کا کچھ بھی عہدہ ہو، اور ہر کسی کی بات کو اہمیت دی جائے گی اور انسانوں کو ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دی جائے گی۔ اس قسم کو انہوں نے علم کی دیوی میزوبا کے الو کو سامنے رکھ کے کھائی اور اس گروپ کا نام ایلومناٹی رکھا۔ ایڈم نے ایلومناٹی میں شامل ہونے کے لیے کچھ شرطیں رکھی کہ جو شخص بھی ایلومناٹی میں شامل ہونا چاہے گا اس کا معاشرے میں کچھ نہ کچھ عہدہ یا رتبہ ہونا چاہیے، اس کا خاندان ویل سیٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس بے تحاشا دولت ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی ایلومناٹی کو ضرورت ہو تو وہ بلا دریغ ان پیسوں کو سیکرٹ سوسائٹی کے لیے خرچ کر سکے۔ کسی بھی نئے ممبر کو ایڈ کرنے کے لیے گروپ کے ممبر کی رضامندی شامل ہوگی۔